محسوس کرتے ہیں۔ آج سے 6 سال پہلے حضرت استاد صاحب ہی کے مشورے، حکم اور دعا سے اس مسجد میں دورہ تفسیر قرآن کریم کا آغاز ہوا، اور یہ تیسری دفعہ الحمدللہ دورہ تفسیر کی تکمیل ہو رہی ہے۔ الحمدللہ طلباء کی بھی بڑی تعداد تھی، اور بنات میں طالبات کی بھی ایک بڑی تعداد الحمدللہ اس سال بھی موجود تھی۔ تو انشاءاللہ قرآن کریم کی آخری 2 سورتوں کا درس ارشاد فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بس ضمناً ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ یہاں تعطیلات میں دورہ تفسیر کے ساتھ دورہ صرف و نحو، دورہ عربی، دورہ املا خوشخطی، اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کورس بھی چل رہا تھا۔ الحمدللہ اس کی بھی تکمیل ہے، اس کی بھی دعا ہوگی۔ اسی طرح بنات میں ہمارے ہاں بڑی تعداد میں طالبات نے قرآن کریم کی تکمیل کی تھی۔ ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا کہ حضرت استاد صاحب ان کی بھی دعا فرما دیں، ان کی بھی برکت ہو جائے گی۔ تو وہ طالبات اور ان کی سرپرست خواتین بھی الحمدللہ تشریف لائی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ ان کے ختم قرآن کی دعا بھی اسی کے ساتھ ہی ہو جائے گی۔ تمام احباب سے درخواست ہے کہ پوری توجہ، طلب اور محبت کے ساتھ درس سنیں۔ میں تمام اہل مسجد کی طرف سے، طلباء کی طرف سے حضرت استاد صاحب کا نہایت ممنون ہوں اور دعاگو ہوں کہ اللہ پاک حضرت کی عمر میں، صحت میں خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما۔ یہ خراب ہو گیا ہے، رب زدنی علما، ٹھیک کرو اس کو، خراب ہو گیا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ محترم سامعین، میں اختصار کے ساتھ سہل انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، باقی باریکیاں جو ہیں وہ مناسب نہیں بیان کرنی، مناسب نہیں ہے اس وقت، سمجھے جی۔ یہ 2 صورتوں کا اختتام کرنا ہے، ان کو معوذتین کہتے ہیں۔ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ یہ صحیح ہے، ان کو معوذتین کہا جاتا ہے، ان 2 صورتوں کو۔ ان سے پہلے سورۃ اخلاص ہے، جس کو ہم قل هو اللہ بھی کہتے ہیں، آیا سمجھ، سمجھے جی۔ اب دیکھنا ہے کہ ان صورتوں کا ربط کیا ہے، قل هو اللہ کے ساتھ سورۃ اخلاص کے ساتھ کیا ربط ہے۔ سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان تھا، توحید ذاتی اور توحید صفاتی، اور آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی توحید خالص طریقے پہ بیان کرے، لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ جیسے مکے میں حضرت کے بھی دشمن ہوئے تھے، آخر آپ نے توحید بیان کی، کوئی اور جرم تو نہیں تھا۔ تو آپ لوگ توحید بیان کریں گے قل هو اللہ کے ساتھ، تو آپ کے بھی دشمن ہو جائیں گے۔ کوئی دشمن جان و مال کے ہوں گے، اور کوئی دشمن ایمان کے ہوں گے۔ اب پہلی جو صورت ہے نا، قل اعوذ برب الفلق، اس کا موضوع ہے طریق حفاظت جان و مال، اور دوسری صورت ہے قل اعوذ برب الناس، اس کا موضوع ہے طریق حفاظت ایمان۔
تو پہلی آیات میں طریق حفاظت جان و مال ہے، دوسری صورت کے اندر طریق حفاظت ایمان ہے۔ آپ ان کو پڑھتے رہیں نا تو انشاءاللہ آپ کی جان و مال کا محافظ اللہ ہو جائے گا، آپ کے ایمان کا محافظ بھی اللہ ہو جائے گا۔ باقی استعاذہ ہے، یہ اس کا معنی ہے پناہ مانگنی۔ تو پناہ مانگنے کے اندر ایک آدمی ہوتا ہے پناہ مانگنے والا، جیسے ہم لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں مستعیذ، عربی میں مستعیذ پناہ لینے والا۔ جس ذات کے ساتھ پناہ لی جائے اس کو کہتے ہیں مستعاذ بہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سمجھے؟ اور جن چیزوں کے شر سے پناہ لی جائے وہ چیزیں بہت سی ہیں، ان میں بڑا شریر ہے شیطان۔ شیطان کے علاوہ بھی دوسرے حاسد ہیں اور جادو کرنے والے ہو گئے، جان کے قاتل ہو گئے، جان کے دشمن، ان سب سے پناہ ہو جاتی ہے۔ تو تین چیزیں ہیں ادھر، ایک مستعیذ، دوسرا مستعاذ بہ، تیسرا مستعاذ منہ۔ یہ سمجھ آ گیا ہے نا؟ اب اس پہ ہم چلتے ہیں۔ کل کے اوپر لکھا ہوا ہے چھوٹا سا فریضہ رسول۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کل، آپ اعلان فرما دیجئے، سمجھا جی؟ تو یہ فریضہ رسول ہوا۔ اور اس کے نیچے کا لکھا ہوا ہے مستعیذ، میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ پکڑتا ہوں۔ ہم ہیں متکلم، سمجھے؟ ہم مستعیذ ہیں۔ برب الفلق کے نیچے کا لکھا ہوا ہے مستعاذ بہ، ہم کس کی ذات کے ساتھ پناہ مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ دیکھو نا، ادھر بھی ہمارا دستور ہے، چھوٹے بچے کو کوئی مارے نا وہ دوڑ کے ماں کی گود میں آ جاتا ہے، آ جاتا ہے نہیں؟ تو ماں کی گود اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ پناہ بن جاتی ہے، سمجھے؟ ہمیں بھی کوئی آدمی ستائے، تکلیف دے تو سب سے بڑی طاقت کی پناہ میں آ جائیں۔ تو سب سے بڑی طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، آگے جالینوس مل گیا، بڑا حکیم تھا۔ اس نے کہا یار تو نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، میرا ایک مسئلہ حل کر۔ کیا ہے بھئی؟ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تیر مارنا شروع کریں، تیر جانتے ہو نا، تیر، سمجھے؟ تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ نہ تو آسمان کی طرف بھاگ سکتے ہیں، نہ زمین کی طرف، نہ پہاڑوں میں، اللہ تعالیٰ ہیں خود تیر مارنے والے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تیر مارنے والے کی بغل میں آ جاؤ۔ کیا؟ تو بغل میں تیر مارے گا؟ وہ تو باہر مارے گا۔ مطلب یہ کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، تم بھی اللہ کی بغل میں ہو، ادھر خدا کے گھر بیٹھے ہو نا، خدا کی پناہ کے اندر۔ تو جالینوس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تو موسیٰ ہے اور کوئی نہیں حل کر سکتا اس مسئلے کو۔ انہوں نے کہا میں بھی جانتا ہوں کہ تو جالینوس ہوگا، یہ سوال بھی وہی کرتا ہے، سمجھا؟ تو میں نے مثال دی ہے کہ ہمیں اللہ کی پناہ حاصل کرنی چاہیے۔ لوگ دنیا داروں کی پناہ، حکومت کی پناہ حاصل کرتے ہیں، نا اللہ کی پناہ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ سب سے بڑا طاقتور ہے۔ اب دیکھو پہلی صورت کے اندر جو ہے نا پناہ پکڑی گئی ہے چار چیزوں سے، مستعاذ منہ ہیں چار چیزیں، من شر ما خلق، اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے اس کے شر سے ہم پناہ پکڑتے ہیں۔ شر، خیر نہیں، کیسے؟ شر سے ہم پناہ پکڑتے ہیں، خیر سے نہیں پکڑتے۔ اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس کے شر سے ہم پناہ پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ نمبر ایک، اندھیرے کے شر سے بھی ہم پناہ پکڑتے ہیں، کیونکہ اندھیرا جب آتا ہے نا رات کا
تو رات کے اندھیرے میں جان کے دشمن بہت پھیل جاتے ہیں. کوئی قاتل ہوتا ہے تو وہ بھی رات کو کوشش کرتا ہے قتل کرنے کی، چھپ جاؤں میں. کوئی ڈاکو چور ہے وہ بھی رات کو کوشش کرتا ہے نقصان دینے کی. تو جان و مال کے لوگ جو ہیں رات کی تاریکی میں یہ معاملات کرتے ہیں اپنے. اس لیے فرمایا ہم اندھیرے کے شر سے بھی پناہ پکڑتے ہیں. تو آ گیا. اسی طرح جو لوگ جادو کرتے ہیں نا، جادو، یہ جادو یہودیوں سے آیا ہے. کیا؟ پھر یہودیوں کے مرد کے بنسبت عورتیں زیادہ جادو کرتی ہیں، اس لیے نفاسات کہا گیا. سمجھے؟ جادوگر عورتیں، سمجھے، جو رات کو بیٹھ کے جادو کرتی ہیں، ٹونے کرتی ہیں، ہم ان سے بھی کیا پناہ پکڑتے ہیں. اور شر حاسد سے بھی پناہ پکڑتے ہیں. آگے ہمیں حاسد جو ہوتا ہے نا وہ بھی بہت خطرناک ہوتا ہے. حاسد مولویوں کے ساتھ حسد مولوی کرتا ہے، دکاندار کے ساتھ دکاندار حسد کرتا ہے. کہتے ہیں نا تم گڑ لو گے ہم سے لے لو، اس سے نہ لو. ہم بچپن میں پڑھتے تھے نا کہ دکاندار کہتا ہے تم گڑ لو گے ہم سے لے لو، اس سے نہ لو. یہ حسد ہے نہیں، سمجھے جی؟ تو ہر آدمی سمجھے حسد کرتا ہے اپنے برابر، سمجھے، اسی مزاج والا، اسی کسب والے سے کیا کرتا ہے؟ حسد کرتا ہے. سمجھے؟ تو کتنی چیزوں سے پناہ ہم نے پکڑی. من شر ما خلق نمبر 1، من شر غاسق نمبر 2، من شر النفاس نمبر 3، من شر حاسد اذا حسد. 4 چیزیں ہیں ادھر مستعاذ من ہو. اور اللہ کی فقط ایک ذات ہے مستعاذ بے، اور ان کی وصف کیا لائی گئی؟ میں پناہ پکڑتا ہوں رب صبح کے. صبح کا نام اس لیے لیا گیا کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں نا، یہ کس وقت عمل میں لی جاتی ہیں؟ رات کے اندھیرے میں، تاریکی کے اندر. جان کے دشمن بھی رات کو یہ کام کرتے ہیں، جادو والے رات کو کام کرتے ہیں، حاسد وغیرہ سارے. اس لیے فرمایا ساتھ رب صبح کے، کہ صبح ہوتی ہے اور یہ سارے رات کی حرکتیں ختم ہو جاتی ہیں. اب دیکھو میں معنی کرتا ہوں، ذرا غور کرو. اے میرے محبوب آپ فرما دیں میں پناہ لیتا ہوں ساتھ رب صبح کے، من شر ما خلق، تمام مخلوق کے شر سے. اللہ کی مخلوق ہے نا، ان میں کوئی نیکی کا پہلو بھی ہوتا ہے، تو ہم ان کے نیکی کے پہلو سے شر پناہ نہیں پکڑتے، شر سے پناہ پکڑتے ہیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شر اندھیرے سے جب پھیل جاتا ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثِ فِي الْعُقَدِ، اور شر ان عورتوں سے جو کہ پھونکا دینے والی ہوتی ہیں گروہوں کے اندر، یا ان نفوس سے، اشخاص سے جو پھونکا دینے والے ہیں بھی گروہوں کے. یہ جو جادو کے ٹونے کرتے ہیں نا جی، تو پھر وہ لے دیتے ہیں، تانت کو لے لیتے ہیں، حمزے کہتے ہیں اس کو، اس کے ایسے جوڑتے جاتے ہیں، گرے لگاتے ہیں، پھر گرے کے اوپر سوئیں لگاتے ہیں. کیا؟ سوئیں لگاتے ہیں تاکہ جس پہ جادو کر رہے ہیں اس کو کیا تکلیف ہو. ایسی اس قسم کی نفاذت. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور شر حسد کرنے والے سے جب حسد کرے. حسد کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے غبطہ اور دوسرا کیا ہے؟ حسد ہے. ایک دکاندار کی تجارت بڑی اچھی چل رہی ہے، دوسرا دکاندار ساتھ ہے. اگر وہ یہ دل میں تمنا کرتا ہے کہ اے اللہ جس طرح تو نے اس دکاندار کی تجارت کو رونق بخشی ہے، یہ بھی رہ جائے، اس کی رونق بھی رہ جائے، اور مجھے بھی ایسی برکت عطا فرما. اس کو کہتے ہیں عربی میں غبطہ، اور ہماری زبان میں کہتے ہیں ریس. کیا؟
फलाना आदमी ये रीस कर रही है, जायज़ है। हसद उसको कहते हैं तमन्नी ज़िवाल नेमतिल गैर। वो दुकानदार है ना दूसरा, पहले दुकानदार की बरकत को देख के जले दिल में, क्या है वो इसकी तिजारत क्यों चली जा रही है, इसकी तिजारत ख़त्म हो जाए, क्या ख़त्म हो जाए, मुफलिस हो जाए और मेरी तिजारत चले, ये ठीक है। दूसरे के नुकसान की तमन्ना करनी ठीक नहीं, इसको क्या कहते हैं, हसद कहते हैं। इसलिए एक मुहावरा है हिंदी का कि रीस हो हूस ना हो। हिंदी मुहावरा है बेहतरीन, क्या रीस हो हूस ना हो। हूस इसी हसद को कहते हैं, समझे। तो हसद बहुत बुरी बला है। ये ख़त्म होगी जी, आगे सूरत नास है। मेरे मोहतराम, इस सूरत के अंदर कितनी चीज़ों से पनाह की गई है, मुस्ताद में कितनी चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं और एक अल्लाह की पनाह में आते हैं। लेकिन इस सूरत के अंदर मुस्ताद में फ़कत एक है, का फ़कत वो शैतान है, लेकिन वो इतना खबीस है कि उससे पनाह के लिए हमने अल्लाह तबारक व तआला की 3 सिफ़तें बयान की। वहाँ मुस्ताद में 4 थे, अल्लाह की सिफ़त 1 थी। इधर मुस्ताद में 1 है, अल्लाह की कितनी सिफ़तें। तो मालूम हुआ कि शैतान का शर बड़ा ख़तरनाक होता है, बड़ा ख़तरनाक है शैतान। हज़रत पीरान पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हमारे बड़े पीर गुज़रे हैं। एक रात आप बैठे हुए थे, तहज्जुद पढ़ा, ज़िक्र कर रहे थे कि शैतान आ गया, क्या, और बड़ी हसीन शक्ल के अंदर ऐसे ऐसे चमका। शैतान आग का है ना, तो मुख्तलिफ़ शक्लों को तब्दील करता रहता है। बड़ी हसीन शक्ल के अंदर सामने आ गया। हज़रत हैरान रह गई, कौन है। तो कहने लगा, या अब्दुल कादिर जीली अना रब्बुका वक़द अस्कत्तु अनका तकालीफ़, मैं तेरा रब हूँ, तू वासिल बिल्लाह हो चुका है, तेरे ऊपर अब नमाज़ें माफ़ हैं, तेरे ऊपर नमाज़ें माफ़ हैं। इसी तरह शैतान ने बहुत से लोगों को धोखा दिया। ये पीर होते हैं ना बेकार किस्म के पीर, वो कहते हैं हम वासिल बिल्लाह हैं, अल्लाह ने हमें नमाज़ें माफ़ कर दी, लेकिन हज़रत को जो कहा नमाज़ें माफ़ हैं, हज़रत ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इख्सा या लईन, है लानती जलील हो जा। बस वो गायब हो गया। गायब होने के बाद फिर इंसानी शक्ल के अंदर आ गया, साथ बैठ गया, कहने लगा मैं शैतान हूँ, समझे। और इस दाव के साथ मैंने काफ़ी बुज़ुर्गों को गुमराह किया है, लेकिन तू बड़ा बुज़ुर्ग है, तेरे इल्म ने तुझको बचा दिया। हज़रत फरमाने लगे ये भी दाव है, खबीस ये भी दाव लगा रहा है कि तेरे इल्म ने तुझको बचाया, मेरे इल्म ने नहीं बचाया, अल्लाह के फजलो करम ने मुझे बचाया है। हाँ देखो, अल्लाह वाले इसके दौर से बच जाते हैं ना। हाँ, मेरे पास भी शैतान आता है तो कहता है अरे मुल्ला तू अब शेख तफसीर बन गया है, समझे। कराची में बहुत से उलमा तेरे शागिर्द हैं, तेरी तफसीर ऑनलाइन हो गई है। हाँ, गैर ममालिक भी सुन रहे हैं। मैं शैतान को कहता हूँ अरे शैतान मैं क्या हूँ बताऊँ तुझे। ये बोरियां रखी हुई हैं दुकानों पे शहर के अंदर, किसी बोरी से चीनी हासिल होती है, क्या है ना चीनी, किसी से आलू हैं, किसी से गंदम है। वो बोरियां मुझसे बहुत अच्छी हैं कि मुझसे घूं निकलता है, पाखाना निकलता है। मैं तो उन बोरियों से भी बदतर हूँ, तो मुझे गुमराह करता है। समझा नहीं समझा। हाँ भाई वो बोरियां हमसे अच्छा नहीं हैं। हाँ हमारे वजूद से क्या निकलता है, पाखाना पलीची पेशाब निकलता है।
وہاں پھر بھی گندم ہے، چینی نکلتے ہے، تو ہم فخر کر سکتے ہیں؟ نہیں فخر کر سکتے ہیں۔ جو آدمی منی سے پیدا ہے، اس کا باپ خاک سے پیدا ہوا، وہ فخر کر سکتا ہے؟ جی نہیں فخر کر سکتا، سمجھا جی؟ تو میرے محترم دیکھو کتنا شیطان ہے، وساوس ڈالتا ہے غلط قسم کے، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی کتنی صفتیں لائی گئیں؟ 3۔ آپ فرما دیجئے میں پناہ حاصل کرتا ہوں ساتھ رب لوگوں کے، جو لوگوں کا پروردگار ہے، مالک ہے، سمجھے جی؟ اس سے ملک الناس، اس ملک کا معنی مالک نہیں کرنا جو کہ بادشاہ ہے، کس کا؟ لوگوں کا۔ الہ الناس، جو کہ معبود ہے سب لوگوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنے وصفیں ہیں؟ 3۔ اچھا، یہ مستعاذ بہ کے اوصاف ہیں۔ مستعاذ منہ کون ہے؟ صرف شیطان ہے۔ ہاں، من شر الوسواس، یہ وسواس جو ہے صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے غلط قسم کے وسوسے ڈالنے والا دل کے اندر۔ شر اس شیطان سے جو کہ وسوسے ڈالتا ہے خناس۔ کیا؟ خناس کا معنی پیچھے ہٹ جانے والا۔ جب شیطان وسوسہ ڈالے نا دل کے اندر، سمجھے، تو اللہ کا نام لو تو پیچھے ہٹ جائے گا۔ اذا ذکر اللہ خانسا، اب تم بھی اللہ کا نام لو، کیسے لو؟ اللہ 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 اللہ، یہ دل سے نکلے۔ اللہ کس سے نکلے؟ دل سے نکلنا چاہیے، سمجھے؟ پھر بھاگ جاتا ہے۔ میرے پاس ہے قاری عثمان صاحب، آپ کے کراچی کے بڑے قاری ہیں، اقرا ہے ان کا، ان کا ایسے معلوم ہوتا تھا، چہرہ اڑا ہوا، پریشان۔ میں نے کہا قاری صاحب خیر ہے؟ کہنے کہ پتہ نہیں چلتا، 2-3 دن سے نہ بچے مجھے پسند آتے ہیں، نہ بیوی، نہ گھر۔ میں کہتا ہوں کہ ڈوب کے مر جاؤں، کیا کروں؟ میں نے کہا یہ شیطان کا تسلط ہے۔ کیا؟ میں نے کہا اکیلے بیٹھ کے صبح کو ایک تسبیح پڑھ، شام کو بھی ایک، لیکن اسی طریقے سے کہ دل سے نکلے، اللہ اللہ اللہ۔ 3 دن کر، پھر آ جا میرے پاس۔ 3 دن کیا جی، بالکل حشاش بشاش آ گیا میرے ہاں ٹھیک ٹھاک۔ تم بھی اللہ کو یاد کیا کرو بھائی، اللہ کو یاد کیا کرو اکیلے بیٹھ کے۔ اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کو جب یاد کرو نا، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، کہ جس کو یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی۔ تم جو اللہ اللہ کرتے ہو، وہ یار تمہیں کہلاتا ہے کہ میری یاد کرو۔ کیا؟ جو اللہ اللہ نہیں کرتے ہیں، خدا ان کو توفیق نہیں دیتا، کہ جس کو یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی۔ بھائی تم اپنے گھر کے اندر یاروں کو آنے دیتے ہو یا دشمنوں کو؟ یاروں کو نا، دشمن کو نہیں آنے دیتے۔ اب ادھر اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے، اس کے گھر کے اندر آتے ہوں تو معلوم ہوا کہ اللہ کی ہمارے ساتھ یاری ہے، آنے دیتا ہے نا۔ جو نہیں آتے، جو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نہیں آتے، خدا ان کو نہیں آنے دیتا۔ کیا؟ ان کے پاؤں بند کر دیتا ہے باہر، کہ تمہیں گھر آنے کے لائق ہی نہیں ہو، سمجھے؟ وہ خدا ان کو نہیں آنے دیتا، یاروں کو آنے دیتا ہے۔ فرمایا شر اس سے جو وسوسہ ڈالنے والا ہے، اور جب ذکر اللہ کرو تو خناس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینے میں۔ ایک عالم میرے پاس ہے، بزرگ آدمی تھے،
کہ مجھے کہنے لگے شیطان وصف سے ڈالتا ہے. میں نے کہا مبارک ہو. کیا مبارک ہو، تو نیک آدمی ہے. وہ کیوں؟ کہ چور جو ہے نا اس گھر کے اندر نقب لگاتا ہے جہاں خزانہ ہو. خالی گھر میں نقب لگاتا ہے؟ جہاں خزانہ ہوتا ہے چور وہاں چوری کے لیے جاتا ہے، سمجھے؟ دوسرے جو بدماش لوگ ہیں نا وہ تو شیطان کے بھائی ہیں. کیا؟ شیطان کو ضرورت ہی نہیں ان کو وسوسہ ڈالنے کی. ہاں، تیرے دل کے اندر ایمان اعمال صالح ہیں، لہذا یہ لوٹنے کے لیے یہ چور ہے لوٹنے. مبارک ہو تجھے، تم کو بھی مبارک دوں گا میں. وسوسہ جو ہے نا کوئی بری چیز نہیں ہے. حضور نے بھی ایک دفعہ صحابہ کرام کو فرمایا وسوسہ ہے، سمجھے؟ تو آئے تو ذکر اللہ کیا، اللہ اللہ کر دیا. ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا. 3 دفعہ بائیں طرف تھوکا چاہ تھو تھو تھو، سمجھے جی؟ وہ شیطان کو تھک لگ گئے اس کے منہ میں آئے گی. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. شیطان 2 قسم کے ہوتے ہیں، جن بھی شیطان ہیں اور لوگ بھی شیطان ہیں. انسان ہوتے ہیں شیطان. مثال طور ایک دکاندار آدمی اپنے بچے کو لے آیا ادھر کہ قرآن پاک کا حافظ بنے یا قرآن پاک کیا ناظرے پڑھے، لے آیا نا ادھر، سمجھے؟ دوسرا دکاندار تھا اس کا یار، لیکن تھا بے ایمان. اس نے کہا وہ کہاں لے گیا تھا تو بچے کو؟ وہ جی مسجد میں لے گیا، قرآن پڑھے گا. وہ ملڑو بنائے گا اس کو. کیا؟ تو ملڑو بنائے گا، وہ تو کسی کام کا نہیں رہے گا. کیا؟ کسی کام کا نہیں رہے گا. کالج بھیجو. یہ شیطان ہے. کیا؟ یہ شیطان ہے. کس میں سے؟ انسانوں میں سے. حالانکہ اگر وہ بچہ پڑھے قرآن پاک تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی. تو سارا دن قرآن پڑھتا رہے گا، ہزاروں نیکیوں اس کو ملیں گی، اس کے ماں باپ کو بھی ملیں گی. اور حدیث پاک میں ہے کہ اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا بہشت میں، جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. ہاں، کتنے فضائل حاصل ہوں گے. لیکن وہ کہتا ہے کہ بیکار بنا دیا تو نے اس کو. کیا؟ ملڑو بن گیا، بیکار بن گیا. اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں ہم بیکار. مولانا رومی کیا کہتے ہیں؟ ہم بیکار ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں کان سے پکڑ کے اپنے گھر میں بٹھا دیا. فرمایا میرا کام کرو، باقی کاموں سے بیکار ہو جاؤ. ہاں، اب ایک بادشاہ ہے، کسی عام آدمی کو اپنے شاہی محل کے اندر بٹھا دے بادشاہ، اور وہ کہے کہ میرا کام کار ادھر شاہی مشورے دے، تو لوگ کہیں کہ تو بیکار ہے. بیکار ہے یا بڑا اعزاز ہے؟ تو اللہ ہے بادشاہوں کو بادشاہ، خالق مالک. اس نے ہمیں کان سے پکڑ کے اپنے شاہی محل میں بٹھا دیا ہے کہ میرا کام کرو، باقی کاموں سے بیکار ہو. یہ اچھا اعزاز نہیں؟ مولانا رومی فرماتے ہیں تابدانی ہر کرا یزداں بے خان، از ہما کار جہاں بیکار ماں. اللہ کے نزدیک باکار، دوسروں کے نزدیک بیکار ہے. تو میں سامعین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھاؤ. ہاں، اسی قرآن کی بدولت ہم بخشے جائیں گے. ہاں، ایک آدمی کو میں نے کہا وہ بچے کو پہنچایا ہے، کہنے لگا جی پہنچا دوں گا. وہ ضرور پہنچا، تیرا بچہ تو تجھ کو بادشاہ بنائے گا. کہنے کا کیسے؟ میں نے کہا حدیث ہے، حدیث پاک ہے کہ جنت کے اندر کیا ملے گا؟ تاج ملے گا جس کی روشنی زیادہ ہوگی ماں کو باپ کو. اور ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ 10 آدمیوں کی سفارش بھی کریں گے. آقا کی حدیثوں پہ ایمان ہے نا ہمیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں. بھائی نہ پڑھائیں؟ ہاتھ کھڑے کرو تاکہ میرا دل خوش ہو جائے.
माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। समझे जी? अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। अब इन्होंने कुरान की खुद तफसीर पढ़ी है, हाँ, इनका सवाब तो तमाम ज़्यादा है। वो तो कुरान के अल्फाज पढ़ने वालों का था ना, इसकी तफसीर पढ़ने वाले, इनका सवाब ज़्यादा है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस चमन को हमेशा बहारों के साथ कायम रखे। ठीक है ना? मैं गुनाहगार इंसान हूँ, ये मैं पौधा लगा गया हूँ इस चमन का तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस चमन की बहारें हमेशा के लिए कायम रखें और मेरे बच्चों को अल्लाह ताला इस्तिकामत बख्शे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या करना है? दुआ बस ख़त्म। फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वज्तनिबह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अफ़्वा वल आफ़ियता वल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आख़िरह फ़ी अनफुसिना व अहलिना व अमालिना। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातना व आमिर रौआतना। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूर। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद। साथी मुसाफ़ा कर लें लेकिन तरतीब के साथ। ठीक है, डेस्क से हटा दें जी, ये हटा दें। इस तरफ से आते रहें, यो मेरा हाथ, और इस तरफ से निकलते रहें। कुछ तलबा आगे खड़े हो जाएं ताकि परेशानी ना हो उस्ताद साहब को।